اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جب یہ فرمایا کہ اے حبیب آپ فرمائیں قل انما انا بشر مثلکم، تو یہ جو محبوب ہیں آپ فرما دیں، اے پیارے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اب بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ تمہاری طرح ایک بشر ہے، مثل، یہاں بھی مثل کا لفظ ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی مثل کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں حضور زید عمر بکر کی طرح ہے؟ نہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ جیسے دیکھیں نا، اب ادھر فرمایا کہ یہ تمام مخلوق کی طرح تم ہو، تو ہم وہاں مثال قائم نہیں کرتے، انسانی شرافت کی وجہ سے ہم نہیں کہتے، نہ ادھر کسی جانور کو کہیں گے کہ یہ انسان ہے، نہ انسان کو کہیں گے کہ یہ جانور ہے، نہیں کہہ رہے ہم، کیوں؟ اس میں بے عزتی ہے انسان کی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ تمہاری طرح ایک بشر ہیں، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ حضور ہمارے جیسے ہیں یا فلاں حضور کے جیسا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بے ادبی ہے کس کی؟ رسالت مآب کی۔ جیسے ہماری بے ادبی ہو رہی ہے، جانوروں کے ساتھ ہمارا شمار کیا جائے، ہماری بے ادبی ہو رہی ہے، ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر زید عمر بکر کی طرح سمجھا جائے گا تو حضور کی بے ادبی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، کیونکہ رسول پاک کا مقام بلند ہے۔ جیسے ہمارا مقام بلند ہے ساری مخلوق میں، تو ہم کسی جانوروں کی صف میں نہیں بیٹھ سکتے، اسی طرح رسول اللہ کا مقام بلند ہے، آپ کو عام انسانوں کی صف میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بشر ضرور ہیں مگر خیر البشر، بشر ضرور ہیں مگر بے مثال بشر ہیں ہماری طرح۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے لیے کیوں فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں؟ ہاں، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ یہاں تو بہت ساری مشابہتیں بیان کی نا میں نے دیگر مخلوق کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذرا سمجھنا ہوگا کہ ہماری طرح ہونے کے معاملے میں یہ کیا حقیقت ہے۔ تو بعض علماء نے تو بڑی ہی محفوظ بات کی، بہت ہی شاندار، جس سے کہ مقام رسالت مآب بالکل الگ ہو کے سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا، جیسے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی کتابوں میں یہ بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مماثلت ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ وجودی نہیں ہے، عدمی ہے، عدمی ہے، یہ وجودی نہیں ہے۔ وجود میں نہ مانے کہ حضور ہم جیسے ہیں، وجود میں ان میں ہم میں بہت فرق ہے۔ ہاں، عدمیت میں مانے، عدم کا مطلب یہ کہ نہ ہو، کچھ نہ ہونے میں۔ وہ کیا چیز ہے جس کے میں نہ ہونے میں ہم حضور کے جیسے ہوں گے؟ وہ یہ کہ حضور بھی خدا نہیں ہے، ہم بھی خدا نہیں ہیں، اس میں ہم اور وہ برابر ہے۔ اور اسی طرح یہ اس طرح کہ وہ بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے اور ہم بھی فرشتے نہیں ہیں، آپ بھی جنات سے نہیں ہیں اور ہم بھی جنات سے نہیں ہیں، آپ بھی ماورائی مخلوق سے نہیں ہیں اور ہم بھی ماورائی مخلوق سے نہیں۔ اس لحاظ سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان، اس لحاظ سے تو یہ تو بڑی سیف بات ہے، اس میں تو کوئی مماثلت کی بنیاد ہی نہیں، پھر عدمی ہے، ختم ہو گئی بات۔ وجود میں بہرحال مماثلت ہے۔ اچھا، جن علماء نے وجود میں مماثلت کی بات کی سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے بھی اتنا کہا کہ بس انسان ہونے میں نا، حضور بھی انسان بنائے گئے، ہم بھی انسان بنائے گئے، انسان، لیکن انسان ہونے کے بعد جب وہ دنیا کے سامنے آئے اپنے کمالات کے ساتھ، اسی پیکر انسانی میں ملبوس ہو کر، اسی پیکر انسانی میں ڈھل کے جب رسول اللہ دنیا کے سامنے آئے، تو جس شان سے وہ آئے ساری دنیا مل کر ان کے ایک ادا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے شک انسان بنایا اللہ نے، انسانوں میں پیدا کیا، اس لحاظ سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، لیکن اس کے بعد انسان ہو جانے کے بعد، انسانوں میں پیدا ہو جانے کے بعد، کسی انسان سے آپ کا سراپا بھی نہیں ملتا۔ سراپا تو بہت پورا سراپا ہوتا ہے نا، پورا جبال، حضور کا تو ایک بال مبارک بھی کسی کے بال سے نہیں ملتا۔ حضور کو جو بال دیے اللہ نے، جو آپ کے زلفیں تھیں، جو آپ کے بال مبارک تھے، جو منہ مبارک تھے، وہ بھی اتنے با کرامت ہیں کہ آج بھی دنیا اس کی کرامت دیکھتی ہے۔ تو جب ایک بال میں نہیں مل سکتے، وہ کس میں ملیں گے؟ اب یہ آدمی کی نادانی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہمارے بھی ہاتھ، ان کے بھی ہاتھ، ہمارے پیر، ان کے بھی پیر، لہذا ہم ایک جیسے ہو نہیں۔ بے شک دو ہاتھ دو پیر ضرور دیے، کیونکہ پیکر بشریت ہے، لیکن ان دو ہاتھوں میں جو کچھ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے،
ساری کائنات کے ہاتھ بھی مل جائیں رسول اللہ کے ہاتھوں کا مقابلہ نہیں. ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو چاند لہرا جاتا ہے, 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے, ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. وہ اگر ایسے ہاتھ کھول دیں پنجے مبارک انگلیاں اپنی تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی تو یہ شان ہے. ان کے ہاتھوں کی شان یہ کہ کسی مریض پر ایسے پھیر دیں تو اسے شفا مل جاتی ہے, کسی پر رکھ دیں شفا مل جاتی ہے. محمود بن ربی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا 5 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا عشق کرنا 1 صدی جیو. وہ 1 صدی جیے. ان کی تو یہ شان, ان کے ہاتھوں کی شان تو یہ ہے کہ جس بچے کے سر پہ پھیرتے تھے سارا دن خوشبو آتی تھی. ماں باپ سر سونگتے تھے اپنے بچوں کے, جب خوشبو آتی خوش ہوتے کہ ہمارا بچہ اللہ کے رسول کا ہاتھ رکھوا کر آیا ہے. اب کون مقابلہ کرے گا ان ہاتھوں کا. ان کی آنکھوں کی بات کرتے ہو, ہماری بھی آنکھیں آپ کی بھی آنکھیں 2 ہی ہیں بے شک, اور انسانی پیکر میں ہی کی صورت میں ہی ہیں, لیکن ان آنکھوں کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ آنکھیں جب کھلتی دیکھتی تھی تو زمین سے لے کر آسمان تک سب دیکھ لیتی تھی. وہ فرشتوں کو دیکھ لیتی تھی, وہ جنات کو دیکھ لیتی تھی وہ آنکھیں. اور تو اور ان آنکھوں کی کیا شان ہے جن آنکھوں نے اپنے رب کا جلوہ دیکھ لیا. ما زاغ البصر وما طغى کی شان والی آنکھ, کون سی آنکھ اب اس کا مقابلہ کرے. ان کے کانوں کی بات کرتے ہو تو ان کانوں میں وہ نور سمایا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے. میں زمین پہ کھڑا ہو کر آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سنتا ہوں. میں سنتا ہوں. فرشتے آسمان میں اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان چڑچڑاتا اس سے آواز ہوتی, میں وہ بھی سنتا ہوں. یہ ان کی کانوں کی, ان کی سماعت کی شان ہے. ہر چیز آپ کی باکمال باکرامت اور عظمت و شان کی پیکر ہے. اللہ نے ہر چیز میں معجزے رکھے. اور آخری بات دوستو, حضرت جابر کہتے ہیں میں 14ویں والی رات کو آ گیا ہوں. 14ویں کی رات تھی اور بدر کا چاند تھا, پوری طرح شباب پر آسمان پہ چمک رہا تھا. اب تو ہمیں چاند سورج ویسے نظر نہیں آ سکتے کیونکہ نیچے روشنیاں بہت ہیں اور ہمارے سامنے گھر بلڈنگیں اونچی اونچی عمارتیں بہت. ایسے ماحول میں جائیے جہاں آسمان کھلا ہوا ہے اور آپ پوری طرح دیکھ سکتے ہوں اور نیچے اندھیرا گپ ہو. اس وقت دیکھیں 14ویں کے چاند کا حسن. اس وقت یہی منظر تھا. 14ویں کا چاند پوری طرح چمک رہا تھا اور آمنہ کا لال سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے آرام فرما رہا تھا. اس موقع پہ میں پہنچا اور میں نے دیکھا حضور سو رہے تھے, آرام فرما رہے تھے, چہرہ انور کھلا ہوا تھا, دھاری دار چادر بدن مبارک پڑی تھی تو چاند بھی اوپر بالکل چہرہ پاک کے مقابل سامنے نظر آتا تھا. میں ایسے دیکھتا تھا اپنے آقا کا چہرہ, آمنہ کے چاند کا چہرہ, اور ادھر پھر 14ویں کا چاند اوپر نظر اٹھا کے دیکھتا, پھر دوبارہ نیچے دیکھتا, پھر اوپر دیکھتا, پھر نیچے دیکھتا, پھر اوپر دیکھتا. اللہ کی قسم میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا. وہ زیادہ خوبصورت تھا. میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ آب و تاب والا نظر آتا تھا, چاند سے زیادہ حسین نظر آتا تھا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پر داغ ہے, احمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاند پہ داغ پڑا ہوا ہے, رسول پاک کا چہرہ بالکل صاف ہے. حضور مسکراتے نور نکلتا تھا. اللہ نے ایسا پیکر بنا, دیوانہ ہو جاتا تھا. ساری دنیا آپ سے عشق و محبت کرتی ہے اور یہاں تک کہ بے زبان مخلوق تک آپ کی زیارت کرنے آتی. بکریاں آتی دیکھتی اور سر رکھ دیتی, اونٹ آتے دیکھتے سر رکھ دیتے تھے. حضور کی شان. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک موقع پہ کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, یعنی زنا کا مطلب عورتیں. مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر. تو فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ.
آپ سے زیادہ حسین کوئی ہے ہی نہیں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ حسین. واجمل من کلم تلد النساء, اور کیسے دیکھے میری آنکھ, کوئی ماں نہیں جس نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو پیدا کیا ہو, آپ سے زیادہ جمیل کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرا من کل عیب, یا رسول اللہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ ہر عیب سے, نقص سے آپ پاک ہیں, آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں ہے. کانک قد خلقت کما تشاء, ہمارا دل کہتا ہے ایسا لگتا ہے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسا آپ نے چاہا, جیسے آپ چاہتے گویا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے. یہ آپ کا حسن, آپ کا جمال. جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے تو یہ کہا. اور جب حضور نے ان سے پوچھا, یہ جو آیتیں ہیں نا اس طرح کی, یہ مکے والوں سے خطاب ہوا ہے اصل میں. ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم مجھے خدا نہ سمجھو. جیسے آج آگے ایک آیت آئی کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں زمین کے, میں یہ نہیں کہتا میں کوئی غیب جانتا ہوں. یہ مکے والوں سے, مشرکوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں خدا کی طرح کوئی اس طرح چیزیں کروں گا, ایسی توقع نہ لگاؤ مجھ سے. میں کوئی ذاتی طور پہ ان چیزوں کا مالک نہیں ہوں, جیسے اللہ مالک ہے ایسے میں نہیں. تم مجھے خدا نہ بنا لینا جیسے عیسائیوں نے کیا, یہودیوں نے, یہ سمجھایا جا رہا ان کو. ایسے ان کو کہا گیا میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, یعنی تم مجھے کوئی ماورائی مخلوق نہ سمجھو اور اس طرح نہ مانو. کیونکہ ان لوگوں کی پہلے کفار مشرکین کی عادت یہ تھی, یا تو مانتے نہیں تھے, اور جب مانتے تھے خدا سمجھ کے مانتے تھے, جیسے عیسائیوں نے مانا, جیسے مکے کے مشرک. اسی طرح آج بھی ہندوؤں کا یہ حال, یا تو مانیں گے نہیں, کسی بابے فقیر کو نہیں مانتے. وہ ان کے یہاں کیوں بابا فقیر کہاں سے آ گیا, ان کے یہاں کون سے خواجہ صاحب. لیکن جب خواجہ صاحب کو مانا تو بھگوان کا روپ مانا, دیوتا مانا. یہ مسئلہ, مانیں گے تو دیوتا مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. یہی حال تھا پوری دنیا کا اس وقت, اور یہی حال ہے آج بھی سارے مشرکوں کا. اس لیے کہا جا رہا ہے میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں, لا اقول لکم عندی خزائن الارض ولا اعلم الغیب, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. تو اس لیے مجھے خدا نہ بنا لینا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے عطا کیا ہے, اس کی اجازت اس کی مرضی سے میں چلتا ہوں. جو چیز مجھے اس نے دی ہے میں اس کا اظہار کرتا ہوں, اور اس نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں یہ تمہارے گمان میں آ ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ایمان لاؤ, دینے والا کیا کیا دے سکتا ہے پہلے ایمان لاؤ, اور لینے والا محبوب بھی کیا کیا لے سکتا ہے پہلے ایمان لاؤ. اور یہ ایمان پہنچا مدینے میں. جب مدینے میں یہ ایمان پہنچا اور ایمان والے جب پیدا ہو گئے تو پھر حضور نے ان سے کیا فرمایا, بخاری کی حدیث سنیے, فرمایا کہ ایکم مثلی, بتاؤ میری مثل کون ہے. دیکھیں مکے والوں سے کہا تھا میں تم جیسا ایک بشر ہوں, اس کا کانٹیکسٹ وہ تھا جو میں نے بتا دیا. مدینے والوں سے کہا ایکم مثلی, تم میں کون میری مثل ہے. کیوں کوئی نہیں بول سکا, کسی کی زبان نہیں کھلی, سب خاموش. فرمایا لست مثلکم, میں تم جیسا نہیں ہوں. ایمان سے دیکھو گے, ایمان کی آنکھ سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. میرا مقام کیا جو میں نے ابھی بتا دیا, ان ہاتھوں کی شان دیکھو, ان آنکھوں کی شان دیکھو, اس روح زیبا کو دیکھو, پھر پتہ چلے گا حضور کا مقام کیا ہے. حضرت حسان بن ثابت سے پوچھو, اور حضرت جابر سے پوچھو, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو, حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو, عمر فاروق سے پوچھو, عثمان غنی سے, شیر خدا سے رضی اللہ عنہ مجمعین, وہ بتائیں گے ہمارے آقا کی کیا شان ہے اور ہم نے کیسا پایا. اور اگر آج ماضی قریب میں اور دور حاضر میں کسی سے پوچھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو, اعلیٰ حضرت سے پوچھو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں, گمان ہی نہیں نقص کا, کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تمہاری خوبصورت ترین چیزیں یا تو پھول ہیں یا شمع ہے. دنیا کی خوبصورت حسین ترین چیزیں دو بتائیں, ایک پھول اور ایک شمع. پوری دنیا مانتی ہے یہ حسن و شباب کا خوبصورت منظر ہے, لیکن فرماتے تمہارے پھول میں خار ہے, یہ نقص ہے, اور تمہاری شمع میں دھواں ہے, یہ نقص ہے. مگر ہم جس مدینے والے کو مانتے ہیں وہ ایسی شمع ہے جس میں دھواں ہی نہیں ہے, وہ ایسا پھول ہے جس میں خار نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے اسے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں تجھے یک نے یک بنایا. اس اعتبار سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ وحدہ لا شریک ذات کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے آپ کو ایسا بنایا کہ کوئی دوسرا آپ جیسا نہیں ہوا.
جب وہ بنانے پہ قادر ہے ایسا تو وہ خود نہیں ہوگا ایسا کہ کوئی اس کے شریک نہیں. تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس کے محبوب کی شان میں, اس کے محبوب کی ذات میں. جب محبوب کی ذات اور شان میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو بنانے والے کے ساتھ کون شریک ہو سکتا؟